بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی 22 آیتیں ہو گئی. اب 23 آیت کی تلاوت ہو گئی. کل ہم نے یہ درس دیا تھا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا. جب وہ جوانی کو پہنچے اور اپنی پوری جوبن کو پہنچے تو ہم نے انہیں نبوت اور علم عطا کیا، اور یوں ہی ہم نیکوکاروں کو، احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اس میں ہم نے یہ بات کی کہ امام ابی حاتم اکرمہ سے روایت کہ آپ کی عمر 25 سال ہوئی کہ اشدہ کے معنی. امام ابی حاتم نے حضرت صدی سے نقل کیا کہ آپ کی عمر 30 سال ہوئی. ابن جریر نے حضرت ضحاک سے نقل کیا کہ آپ کی عمر 20 سال ہوئی. امام ابن حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا آپ کی عمر 10 سال ہوئی. امام ابن حاتم نے حضرت ربیعہ سے روایت کہ آپ بالغ ہوئے. تو اس عمر پہ پہنچے جب انسان کے لیے ثواب و گناہ لکھا جاتا ہے. تو آج کا سبق ہے وراودته. اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اور زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے طرف راغب کیا. التی اس عورت نے ہوا فی بیتہا جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے. عن نفسہ اپنے آپ کو روکنے سے، ان کو پھسلانے کی کوشش کی. وغلقت الابواب اور دروازے بند کر دیے. باب دروازہ، ابواب دروازے کہتے ہیں. 7 دروازے تھے. وقالت اور کہا ہیت لک ادھر آ. یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. کیسی حرکت کری آپ نے. خدا کی پناہ. انہ ربی احسن مثوایا، بے شک میرے رب نے مجھے بہت اچھی جگہ دی. مثوایا میری جگہ. اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا. اور لا یفلح الظالمون، اور ظالم فلاح نہیں پاتے. یہاں دیکھ ہم اس پر تشریح کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے خاوند نے مجھے بہت اچھی جگہ رکھا. مجھے اس نے عزت دی شاہی محل میں، اور
اس کے بعد بھی اس زلیخا نے ایک دن تمام دروازے بند کر دیے اور بصد ناز کہنے لگی بس آ بھی جا۔ یوسف پاک باز نے فرمایا خدا کی پناہ کہ میں اس قسم کے سوچ رکھوں، اس نے مجھے بڑی اچھی جگہ دی ہے۔ ربی سے اکثر مفسرین نے کہا کہ عزیز مصر نے مجھے، کیونکہ اس نے ان کو کہا تھا نا اپنی بیوی کو اس کو اچھی طرح رکھ۔ یہ جو لفظ ہے وراودتہ، کسی چیز کی طلب کے لیے آنا جانا، المراودت، اس سے الرائد ہے۔ بعض نے فرماتے ہیں اس کا مطلب نرمی سے کسی چیز کا طلب کرنا ہے۔ اسے رویدہ بمعنی امہل، چھوڑ دو، اسے مہلت ہے، جس کا معنی نرمی کرنا اور آہستگی اختیار کرنا ہے، اور یہاں مراد ہیلہ سازی کرنا ہے۔ ہوا سے مراد یوسف علیہ السلام ہے، فی بیتہا، ہاں کی ضمیر مراد عزیز مصر کی بیوی زلیخا ہے۔ النفسی کا مطلب ہے کہ اس نے ہیلہ مطلب براری کے لیے کیا، مطلب براری کہ میرا مطلب برابر ہو، میرا مطلب حاصل ہو۔ وغلقت الابواب، اس نے دروازے بند کر لیے، اور وہ دروازے ساتھ تھے۔ وغلقت کی تشدید مستقل کلام نہیں، تکسیر یا مبالغے کے لیے آتا ہے۔ ہائی طلق کہ تو ادھر آ۔ مفسرین کرام نے اس میں بڑی تفسیر کی کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی اور نبی معصوم ہوتے ہیں۔ اس کرۂ ارض پر بہت سارے مسلمان ایسے ہیں، ہزاروں نہیں ہیں، لاکھوں نہیں، بہت سارے ہیں، یہ اس فعل قبیح سے، بدکاری سے وہ دور رہتے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے بدکاری نہیں کرتے۔ ولا یزنون، تو یوسف علیہ السلام نے بھی اس قدر ہیلے سازی کے باوجود معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جس کام کی تو مجھے دعوت دیتی ہے اس سے میں اللہ کی حفاظت چاہتا ہوں، اللہ کی حفاظت، اور اللہ تعالیٰ سے جو حفاظت اپنی مانگے اللہ پھر پناہ دیتا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ، ہر چیز سے پناہ دیتا ہے۔ نفس ہمارا بڑا دشمن ہے، اور یہ امار بالسوء ہے، سوائے صالحین اور انبیاء کی تو درجات ہی بلند ہیں۔ یوسف علیہ السلام بڑے نیکوکار اور پاک باز تھے کہ اللہ کریم کا خصوصی کرم اپنے نیک بندوں پر ہوا کرتا ہے۔ دنیا میں مختلف طبقات کے انسان تو سب کو شامل ہے، لیکن اصل میں انسان وہ ہیں جن کے اندر انسانیت ہو اور دنیا کے امتحان میں پاس ہو جائے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو کوئی تمیز نہیں ہے، نہ ماں کا، نہ بہن کا، نہ خالہ کا، نہ پھوپھی کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ذرہ رتی برابر بھی ایمان نہیں ہوتا، وہ کیسے ہی ہوں، لیکن جن کے اندر یہ حرکتیں ہوں، کیونکہ ایمان ایک نور ہے، اور یہ نور، یہ طاقت ہے کہ انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ ایمان دولت ہے ایمان۔
قدرتی طور پہ انسان کے اندر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ وہ گناہ اگر کہیں گناہ کا ارتکاب کر بھی لے تو وہ ہل جاتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام اس مقام پر ہیں کہ ان سے یہ تصور ناممکنات میں سے ہے اللہ کی حفاظت کی وجہ سے. حالانکہ وہ بھی مرد ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، لیکن اس قسم کے افعال ان سے صادر قطعاً نہیں ہوتے، نہ ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ممتنع لغیرہ، اللہ کی عطا سے. فرشتے ممتنع بذات ہیں، ان کے ذات میں یہ چیز ہے ہی نہیں. لیکن انبیاء چونکہ وہ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتا ہے کہ دیکھ وہ بھی تو انسان تھے. انبیاء سے ہر فرد محبت کرتا ہے، تو اگر اس طرح زندگی کو کہتے ہیں میں بھی تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں کہ کس انداز سے کس مشکل میں تھے وہ بچ گئے. اولیاء کی بھی یہ شان ہے. پھر عام مسلمان وہ اس درجے کے ہیں کہ اکثریت یہ ہوتی ہے اگر ان کو موقع ملا تو ان گناہ میں ملوث ہوتے ہیں، اکثریت یہی. لیکن پھر بھی وہ ماں، بہن، بیٹی، بھتیجی، بھانجی، خالہ، پھپھو، ان لوگوں کے طرف ان کی نگاہیں نہیں اٹھتی. یہ مسلمان ہیں. اور ان مسلمانوں میں جو نیک لوگ ہیں وہ بدکاری کا تصور نہیں کرتے اور وہ اس فعل قبیح سے انتہائی گھبراتے ہیں. اور ان پر یعنی کوئی عورت خوبصورت، کوئی مرد خوبصورت عورت کو یا عورت خوبصورت مرد کو دیکھے، اس پر ایک شیطان کا نفس کا ایک حملہ ہوتا ہے. اللہ والوں پر یہ نہیں ہوتا ہے. وہ نہیں کہ خوبصورت لڑکی ہے اور وہ یا خوبصورت لڑکی کہتے ہیں خوبصورت لڑکا ہے، ان اللہ والوں پر یہ چیز نہیں ہوتی. بس زیادہ زیادہ کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، سبحان اللہ، بس. لیکن جو نفس کی خواہش ہے وہ ان کے اندر نہیں ہوتی. یہ اللہ کی ولیوں کی پہچان ہے. آپ نے اپنے آپ کو دیکھا کرے کہ میں کس ڈگری میں ہوں. اپنے آپ کو سوچے کہ میں اس تنہائی میں ہوں، اس طرح عورت ہے تو میری حالت کیا ہوگی. تو اگر اولیوں کے درجے ہیں تو آپ کو کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوگی. بھائی میں مسلمان ہوں، میں رب کا بندہ ہوں، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے کہ میرے رب نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. یہاں دیکھیں میں ایک آیت پڑھتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ کہ دروازے بند کیے اور اس نے زلیخا نے قصد کیا، ارادہ کیا، عزم بلکہ کیا. کس کا؟ یوسف علیہ السلام کا. وَهَمَّ بِهَا. ابھی دیکھیں یہاں بڑی تاکید ہے یہ کہ اس انداز سے اللہ نے کیا فرمایا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اگر وہ اللہ کی روشن دلیل نہ دیکھتا تو وہ بھی ارادہ کر لیتا. تو مانا کیا؟ ارادہ نہیں کیا. یہ نہیں کہ کوئی اتنا پڑھے وَهَمَّ بِهَا جیسے گستاخ لوگ ہوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے زلیخا کا ارادہ کر لیا، نہیں کیا. آگے پڑھو بھائی پہلے لولا ان رأىٰ برہان ربی. وہ بھی قصد کرتے اگر نہ دیکھ لیتے روشن دلیل. یعنی زلیخا نے یوسف کا ارادہ کیا، قصد کیا، وہ اس کے ساتھ خواہش نفس کو پورا کرنے کا ارادہ کر دی اور یوسف کا بھی میلان تباہ ہو چکا تھا، مگر آپ اپنے نفس پر ضبط کیے ہوئے تھا. یعنی میں نے کہا کہ وہ بھی انسان تھے لیکن مکمل طور پر کنٹرول تھا. جیسا کہ معاذ اللہ بعض لوگوں نے اس قسم کی باتیں کی، تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے، اس کو میں نہیں دہراتا، لیکن اس نے ارادہ نہیں کیا تھا. یہ قرآن ہمیں کہتے ہیں، قرآن سے بڑا کوئی، قرآن خود جو جس کی بات کی تشریح کر رہا ہے
تو اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح ہم پھیرتے ہیں یا اور ہم نے یوسف علیہ السلام سے پھیر دی السوء والفحشاء، برائی اور بے حیائی، ہم نے ان سے دور کر دی، اور جن سے اللہ دور کرے تو وہ تو کن فیکون ذات ہے۔ وہ تو دنیا میں تعلیم دینے اس بات کے لیے آئے کہ بھائی یہ بری بات ہے۔ اللہ علماء کے لیے عام لوگ کہ وہ بات، بنی اسرائیل کے علماء کو کہ وہ بات کیوں کہتے ہو کہ کرتے نہیں ہو؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم افلا تعقلون، تم لوگوں کو دعوت دیتے ہو، خود برائی میں مبتلا ہو۔ تو جب عام عالم دین ایسے کرے تو اللہ فرماتے نہیں یہ نہ کرو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، یہ تو جھوٹا ہوا نا۔ تو انبیاء تو وہ ہستیاں ہیں کہ وہاں تصور نہیں ہے۔ یہاں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کی تشریح کیونکہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، یہاں اس کی تھوڑی تشریح ہے کہ اس نے اپنے نفس کو ضبط کیا اور اللہ کی پناہ طلب کی۔ یہاں ارادہ اختیاری مراد نہیں بلکہ وہ طبعی میلان اور نفس کی خواہش مراد ہے جو تکلیف کے تحت داخل۔ نفس میلان اگر آ جائے تو وہ ارادہ نہیں ہوتا، نفس میلان۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے بس میں نہیں آتی، خیال آتا ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ اس چیز سے پاک ہے اور انسان کے اندر یہ چیز ہے۔ اور ضبط جو ہے نفس کو ضبط کرنا، یہ مدح اور اجر جزیل کے لائق ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے اندر نہ ہوتی پھر بچتا تو کمال ہی نہیں تھا۔ اب ایک نابینا ہے، بولا نہیں دیکھتا، یہ تو کمال ہے نہیں ہے نا، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ گونگا ہے، یہ گالیاں نہیں دیتا تو کمال ہے نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ پر بشر کی فضیلت کا سبب بھی ارادے کے باوجود نفس فعل سے روکنے کی صلاحیت ہے۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے ارادے سے مراد وہ ارادہ ہے جس میں بندے کو اختیار نہیں ہوتا اور اس پر مواخذہ بھی نہیں ہوتا۔ اگر یوسف علیہ السلام کا ارادہ ہمارے ارادے جیسے ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کی مدح نہ فرماتے، اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، کہ ہمارے چنے گئے بندوں سے تھا۔ بعض اہل حقائق فرماتے ہیں ہم یعنی قلبی ارادے کی دو قسمیں ہیں۔ ہم ثابت، وہ ارادہ جو ثابت ہوتا ہے جس کے ساتھ عزم، رضا اور پختہ عقد ہوتا ہے، جیسے عزیز مصر کی بیوی کا ارادہ تھا۔ اور ہم عارض، وہ ہمیں ثابت تھا پہلے، اور ہم عارض جیسے ایسا خیال جس میں عزم اور اختیار نہیں ہوتا، جیسے یوسف علیہ السلام کا ارادہ، اور اس خیال پر بندے کا مواخذہ نہیں ہوتا جب تک کلام نہ کرے یا عمل نہ کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کسی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کی 10 نیکیوں کو لکھ دیتا ہوں، اور جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس میں ارادے کو معاف کر دیتا ہوں جب تک اس برائی کو نہ کر لے۔ جب برائی کر لیتا ہے تو میں اس کی ایک برائی لکھتا ہوں۔ اور حدیث امام بغوی ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ صحیحین بخاری مسلم اور جامع ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، اذا ہم عبدی بحسنۃ، جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، وَلَمْ يَعْمَلْهَا، اور وہ کرے نہیں، كَتَبْتُهَا، تو میں لہو حسنہ، میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں۔
فَإِنْ عَمِلَهَا اگر وہ کر لے تو كَتَبْتُ 10 حسنات 10 لکھتا ہوں إِلَىٰ 700 ضِعْفٍ 700 تک، وہ جو سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ وَإِذَا هَمَّ بِسَيِّئَةٍ وَلَمْ يَعْمَلْهَا اور جب برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو نہیں کرتا تو لم اکتب اس کو نہیں لکھتا علیہ اس کے خلاف۔ فَإِنْ عَمِلَهَا اگر وہ کر لے كَتَبْتُ السَّيِّئَةَ واحد ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے اندر ایسے ارادہ نہیں ہوا جس کو صغیرہ گناہ تک کہہ دیں۔ اس کی مختلف وجوہات یہاں پہ علماء نے لکھا۔ اچھا یہاں لنظر عن السوء والفحشاء دو باتیں آئیں، یہاں گناہ صغیرہ اور کبیرہ دونوں کی نفی کی ہے، جبکہ سوء گناہ صغیرہ ہے، اور جو علماء کے طرف منسوب اقوال ہیں ان میں گناہ صغیرہ کا ذکر تو یقینی ہے، اگر یہ گناہ ہوتے تو آپ کو توبہ استغفار کا ذکر ہوتا کہ اس نے اس پر اگر ارادہ ہوتا، کیونکہ آدم علیہ السلام اور ان کی توبہ کا ذکر، اچھا اور کچھ چیزیں بغیر ارادے سے جو صادر ہوتی ہیں، خطا جس کو کہتے ہیں، تو اس پر بھی گناہ نہیں ہوتا۔ ہِیَ راودتنی عن نفسی لیعلم لم اخن بالغیب، آگے آئے گا یہ کہ اس نے اس کو اپنے طرف طلب کیا اور یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا تھا کہ جان لے کہ میں ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر میں ان کے امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ اس نے ایسے کچھ نہیں کیا، باقاعدہ اس کے جو کلمات ہیں بعد میں آئیں گے کہ میں نے ایسے ارادہ بھی نہیں کیا، ایسے میں نے نہیں کیا۔ لولا کا جواب محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے اگر برہان ربی نہ ہوتی تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں لجامعہا، ان سے عملی زوجیت کرتا اگر اللہ کا یہ کرم، کیوں نبوت بہت بڑا کرم ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے برہان نہ دیکھ لیتے تو اس کے ساتھ ہم بستر ہو جاتے۔ بعض فرماتے ہیں لولا کا جواب اس سے مقدم ہے، تقدیر عبارت یوں ہے لولا ارآ برہان ربی لہم بہا، اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو اس کا ارادہ کر لیتے، لیکن آپ نے برہان دیکھ لی تھی اس لیے ارادہ نہ کیا، اس لیے ارادہ نہ کیا۔ اور اس نے کیا کہا، اللہ کی پناہ۔ اللہ والے بھی کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، تو برے فعل سے جس طرح کہے جاتے ہیں کہ اگر میں اللہ سے نہ ڈرتا، ہاں میں اسے قتل کردا، قتلت لو لم اخف اللہ، تقدیر عبارت اس طرح ہے شعرفت علی قتل، میں اس کے قتل پر ارادہ کر لیتا، جھانک جاتا، لولا خف اللہ، ہاں اگر میں اللہ سے نہ ڈرتا میں اس کو قتل کر دیتا۔ یہاں پہ مزید انہوں نے بہت زیادہ باتیں لکھی، مجھے علامہ جلال الدین سیوطی کی چند باتیں یہ آپ کو گوش گزار کر دوں، مجھے بڑی پسند آئی نا، کہ اس میں ہے کہ برہان سے کیا مراد ہے۔ علامہ ثناء اللہ پانی پتی نے بہت زیادہ باتیں لکھی اس پہ، کہ اپنے والد کو دیکھا انگلی ایسے پکڑی ہوئی، جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن یہاں پہ امام ابن جریر اور ابن حاتم نے جو چند باتیں لکھی وہ مجھے بڑی پسند آئی۔ یوسف علیہ السلام نے جو برہان دیکھی تھی وہ کتاب اللہ کی یہ آیتیں وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے حفاظت، آپ فرشتے محافظ تم پر ہوتے ہیں، کرامن کاتبین، کرامن کاتبین،
یعلمون وہ جانتے جو تم کرتے ہو. سورۃ انفطار. حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، ہر باہر لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. دوسری آیت وما تکونوا فی شأن تم نہیں ہوتے کسی کام کے، وما تتلو منہ من قرآن تم اسے قرآن سے تلاوت نہیں کرتے، ولا تعملون من عمل نہ کوئی عمل کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، استفیدون بھی جب تم اس میں لگے رہتے ہو. یہ سورہ یونس کی 61 نمبر آیت ہے. پھر آگے یہ آیت یوسف علیہ السلام نے یہ سب چیز ان کے سامنے تھی. افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسب کیا وہ خدا جو نگہبانی فرما رہا ہے ہر نفس کی اس کے اعمال نیک و بد کے ساتھ ہو. تو اللہ تعالیٰ اب ایک نیک انسان ایسے کہے کہ میرا رب، اور پھر یہ آیت کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا بے بدکاری کے قریب بھی نہیں جاؤ، یہ بہت بری ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا اور بہت برا راستہ ہے. یہ کافی ساری آیتیں انہوں نے لکھی. قرآن مجید فرقان حمید میں جو بڑی بات ہے کہ آپ اس کو پڑھو گے تو ہر نیکی کے کام میں بھی تمہارے سامنے اللہ کا قرآن آئے گا. کہ نماز پڑھو گے تو بولو گے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. روزہ رکھو گے اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام. حج کرو گے اللہ نے فرمایا تم پر حج فرض کیا گیا. ذکر کرو گے اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. درود پڑھو گے اللہ نے فرمایا صلوا وسلموا تسلیما. اصلاح جو بھی نیکی کام کرو گے قرآن پاک آپ کے سامنے ہوگا، آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. برائی اس میں کہ اس میں میں نے یہ چند آیتیں بھی میں بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ کا ارادہ کہ میں لڑوں کسی سے، گلی میں نکلے نا اس نے مجھے یہ کہا تو آپ کے سامنے یہ آیت آئے گی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد نہ کرو. اور وہاں آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ جو پہلے پارے میں تو سورہ اعراف میں سورت نمبر 2 آیت نمبر 30 میں کیا ہے کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا تم اس کو پیدا کرتے ہو جو اس زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون ریزی کرے گا. تو تمہارے سامنے آ کہ نہیں فرشتوں نے اعتراض کیا میں ان لوگوں میں نہیں ہوتا. کسی کا مال کا رشوت وغیرہ حق کا ارادہ کیا تو یہ والی آیات سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. آیت نمبر کیا ہے 188 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ تم باطل طریقے سے لوگوں کے مال نہ کھاؤ بلکہ کلوا من طیبات ما رزقناکم. اچھا یہ بدکاری کا کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. دوسرا سورۃ فرقان آیت نمبر 68 وَلَا يَزْنُونَ میرے بندے بدکاری نہیں کرتے. سود کے بارے میں بینک سے سود کھاؤ تو سورۃ آل عمران آیت نمبر 130 یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اے مسلمانوں سود نہ کھاؤ. سورہ بقرہ میں اگر تم باز نہیں آئے تو فاذنوا بحرب من اللہ اللہ اور رسول کی لڑائی کے لیے تیار رہو. والدین کی خدمت کا وقت آیا تو آیت نمبر پارہ نمبر 1 سورت نمبر 2 آیت نمبر 83 کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ اسراء میں بھی جا بجا ہے کہ دیکھے والدین سے اچھا سلوک کرو. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات آپ کی نیت خراب ہے نہیں، اللہ فرماتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ وَذِي الْقُرْبَىٰ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. نبی کا فرمان ہے وہ تمہیں نہ دے تم دے دو، وہ ظلم کرے تم معاف کر دو، وہ تعلقات چھوڑے تم جوڑو. تمہاری عمر بھی دراز ہوگی، مال میں بھی برکت ہوگی اور خاتمہ بھی خیر ہوگا، سب سے زیادہ معزز بن جاؤ گے. اللہ اتنا دے گا اتنا، جتنے آگے بڑھو گے تو پھر یہ اسرائیل اور یہ امریکہ ایسے لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتا. کیوں؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. تو یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام ملا، ہر موڑ پہ آپ دیکھیں بھائی کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، وہاں عزیز مصر کی عورت کیا کر رہی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. تو آگے جیسے گئے یہ نہیں کہ مشکلات نہیں ہیں. کوئی ڈاکٹر بنتا ہے نا، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ڈاکٹر ہے یہ فلاں، ارے اس نے بڑی بڑی رات
کوئی بیٹھ کر اسٹڈی کی، بڑی محنت کی. یہ جو آگے جاتے ہیں نا بڑی محنت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ گھر فلمیں ڈرامے دیکھ کر پارکوں میں لڑکوں کے ساتھ گھوم کے اتنے آگے نکل کے، ایسے نہیں ہوتا. خدمت خلق ان کے نصیب میں ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے مشکلاتوں سے وہ اس کو چیر کے آگے نکلتے کہ یہ غلط لوگوں کا کام ہے. میں تو انسان ہوں. پھر اچھے لوگوں کے تذکرے سنتا ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھے لوگ آج فلاں کا عرس ہے اب بریانی اور وہ ہے اور نماز بھی نہیں پڑھی عرس میں گیا، کیونکہ وہاں بیان کرنے والے اکثر ان کو بیان کرنا نہیں آتا کہ عرس کس طرح بیان کیا جاتا ہے. بس وہ چند کرامات بیان کر کے، لیکن تمہیں سنوارنے کے لیے ان کے جو طریقے ہیں وہ ان کے پاس عرس بیان کرنے کے نہیں ہیں. وہاں تو ایسے بیان ہونا چاہیے کہ ہر کہہ دے کہ بھئی یہ آپ کے سامنے نمونہ، یہ بھی تو انسان تھا، ان کے پاس بھی بچے تھے، ان کے ساتھ بھی نفس تھا، ان کے ساتھ بھی دنیا کی مشکلات ہے، سب کچھ تھی، لیکن انہیں اتنا جہاد کیا، اتنی محنت کی کہ آج ہم جمع اس کا ذکر خیر کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جس کا سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 96 میں رب نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ وہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کے اللہ نے ان کی محبت مخلوق میں پیدا کر دی. اب کتنے ادب سے لوگ نام لیتے ہیں، جب نام لیتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ایسے دعائی کلمات. کسی صحابی کا نام لیتے ہیں رضی اللہ، ایسے پیار سے. یہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا. اللہ فرماتے اب دنیا والے تمہاری تعریف کی. اور کتا گل شوی ہر بلبل بد ثنا کا اور پخپل زان خپل ثنا سا پکار نہ دا. کہتا اگر تم بلبل بن گئے تو لوگ تمہاری تعریف کریں گے. اپنے آپ کی تعریف کرنا کوئی کمال نہیں ہے، ورنہ ہر کوئی کہتا ہے میں وقت کا بڑا وہ ہوں، فن خوان ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید خصوصاً سورہ یوسف کی واقعات سن کر نوجوان نسلوں کو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گمراہی سے بچائے. خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اینڈ میں دعائیں. بڑے دکھ ہے اس وقت مسلمان. یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم مسلمانوں کو متحد کر دے کہ اللہ اسرائیل کے ظلم اور ستم سے آج فلسطین میں خصوصاً غزہ میں کیا ہو رہا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ گھروں کو ویران کر دی، کیا کچھ کیا کہ ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ کرم فرما، ایک کریم کرم فرما. یا الہ العالمین تو علی کل شیء قدیر ہے. ہم سب مسلمانوں کو یا اللہ غیروں کے ظلم و ستم سے بچا، سب کا خاتمہ بالخیر فرما. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.